آج سوچتی ہوں زندگی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ میں نے اپنا سارا بچپن اپنے ماں باپ کو حویلی کی غلامی کرتے دیکھا، لیکن کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اس حویلی کی مالکن بنوں گی۔ ابا چودھری صاحب کے ملازم تھے۔ ایک روز گھوڑے کی مالش کرتے ہوئے اچانک اس کی لات ابا کو لگی۔ وہ تکلیف سے دوہرے ہو گئے اور اسپتال جاتے ہی دم توڑ دیا۔ یہ پڑھا سانحہ تھا ہمارے لیے، ہم غریبوں کی تو کل کائنات ہی ابا تھے۔ کیا بتاؤں کہ کتنا دکھ ہوا تھا مجھے۔ اس وقت دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مر جاؤں، لیکن جینا مرنا کب اپنے ہاتھ میں تھا۔ ہماری زمین تھی نہ جمع پونجی، نہ ابا کی ملازمت سرکاری تھی کہ پینشن کا آسرا ہوتا۔ مکان بھی چودھری صاحب کا دیا ہوا تھا جس میں سر چھپائے ہوئے تھے۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ہم ماں بیٹی زمینداری کی حویلی میں چلے جائیں اور ان کی ملازمت کر کے روٹی کھائیں۔ لہٰذا ہم چودھری کی حویلی میں چلے آئے۔ اماں ان کے گھر کام کرتی اور میں کمرے میں بیٹھ کر کڑھائی کرتی۔ جن دنوں ابا کا انتقال ہوا میری عمر 14 برس تھی۔ مالکن بہت سے ایسے کپڑے مجھے دیتی جو نئے اور قیمتی ہوتے لیکن فیشن سے پرانے قرار پاتے۔ میں ان کی قطر بہتر کر کے اپنے ناپ کے سی لیتی۔ یہ لباس مجھ پر بہت جچتے۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ماں کی جگہ کچن میں پہنچی کیونکہ آج خصوصی کھانے بنانے تھے۔ چودھری صاحب کا بیٹا راہیل بیرون ملک سے آ رہا تھا۔ مالکن نے بیٹے کا کمرہ کھول دیا اور مجھے کام سمجھا دیا۔ میں نے تندہی سے صفائی کی اور ہر کام ویسے کیا جیسے مالکن نے مجھے سمجھایا تھا۔ آج ان کے کچھ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے لیکن میں ان کے سامنے نہ گئی بلکہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ دوسری ملازمہ لڑکی نے کھانا لگایا اور خالی برتن لا کر کچن میں رکھے جو اب مجھے ہی دھونے تھے۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ ایک خوبصورت جوان کچن میں آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چونک گیا، پھر جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے دیا اور میرے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کی۔ میں بہت خوش تھی۔ کام ختم کر کے اماں کے پاس آئی، ان کو بتایا کہ راہیل نے مجھے 100 روپیہ انعام دیا ہے۔ ماں بولی، خیال کرنا کہیں اس بات پر مالکن ناراض نہ ہو جائے۔ بچپن میں راہیل بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، پھر کوئی شرارت نہ کرے۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ راہیل پانی پینے کے بہانے آ گیا۔ مجھ سے باتیں کرنا چاہی تو میں نے کہا، آپ ادھر زیادہ دیر مت رکیں، اماں خفا ہوں گی۔ تم ان کی پرواہ مت کرو، مجھے تمہاری مرضی چاہیے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی انہونی بات اس نے کہہ دی کہ میں دم ساد لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مالکن نے سن لیا تو کھڑے کھڑے ہم کو گھر سے نکال دیں گی۔ اماں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا بچپن میں شرارتی ہوا کرتا تھا، تو کیا یہ ابھی تک شرارتی ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ ملازمہ تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، کون مالک برداشت کرتا ہے کہ اس کا سر پر رکھ لیا جائے؟ راہیل کی بات سے میں اتنا خوفزدہ ہوئی کہ اگلے دن کام پر نہ گئی اور بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ ماں سے کہا، اماں تم جاؤ، اب میں وہاں کام پر نہیں جاؤں گی۔ وہ بولی، راہیل کے آنے سے مہمان زیادہ آنے لگے ہیں، اس لیے کام زیادہ ہے، میں اکیلے اتنا کام نہیں کر سکتی، تمہیں میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ اماں آج تو چلی جاؤ، میری طبیعت ٹھیک ہونے دو، 2-4 دن اکیلے کام کر لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ اوپر کی کام والی دوسری لڑکی بھی تو ہے، وہ کروا لے گی تمہارے ساتھ۔ جب میں 3-4 دن حویلی نہ گئی تو راہیل سے نہ رہا گیا۔ ایک روز جب اماں ان کے کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایک امیر زادہ جو بیرون ملک سے پڑھ کر آیا ہو، ایک معمولی ملازمہ کی بیٹی کی خاطر اس قدر پریشان ہو جائے گا۔ میں راہیل کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے آتے ہی سوال کیا، کیوں نہیں آئی تم آج؟ میری طبیعت بہت خراب ہے، میں نے جواب دیا۔ تم نے بہانہ کیا ہے، تم میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتی، شاید تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ راہیل صاحب، خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہ کرے، میرا خیال چھوڑ دیں، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں عزت سے یہاں رہنے دیں۔ مالکن کو علم ہو گیا تو وہ ہم غریبوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ آپ تو مذاق کر کے الگ ہو جائیں گے، شامت ہماری آئے گی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں۔ میں نے دنیا کی سیر کی ہے، زمانہ دیکھ رکھا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میری نظر میں امیری غریبی کا فرق کچھ بھی نہیں، تعلیم کا فرق ہے۔ میں تم کو تعلیم دلواؤں گا۔ میں سیرت کو اہم سمجھتا ہوں، دولت کو نہیں۔
مجھے لگا وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہے اور دوسری دنیا کی باتیں کر رہا ہے، یا پھر میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھ کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولا، تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، راحیل صاحب، خدا کے لیے ایسا ویسا کچھ مت سوچئے، بس میرا خیال چھوڑ دیجئے، میں اب کبھی آپ کے گھر کی طرف نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، اس نے چلتے چلتے کہا، تو پھر میں بھی گھر سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چند دن گزرے تو ماں نے مجھے کہا کہ تم کو مالکن نے کام کے لیے بلایا ہے، اگلے ہفتے ان کے بیٹے نبیل کی شادی ہے۔ میں نہ جانا چاہتی تھی، لیکن ماں کے بار بار کہنے اور مجبور کرنے پر مجھے جانا پڑا۔ راحیل نے مجھے دیکھا مگر بات نہ کی، وہ زیادہ تر چپ رہتا تھا اور کسی سے ہنس کر بات نہ کرتا تھا۔ اس کے رویے سے مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعہ ہی سنجیدہ ہے۔ اس نے میرے ساتھ دل لگی نہیں کی، کیونکہ دل لگی کے طور اتوار اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا دل کسی پر آ جائے تو کچھ ایسے عجب بات بھی نہیں، بادشاہ بھی تو اپنی کنیزوں سے شادیاں کرتے تھے، اس میں ایسی کیا انہونی بات ہے؟ جس روز نبیل دولہا بنا مہندی والا دن تھا، مالکن نے مجھے اپنا ایک سوٹ دیا جو میں نے اس وقت پہنا ہوا تھا۔ صحن میں سب لوگ جمع تھے۔ میں کچن میں کچھ لینے گئی تو وہاں راحیل موجود تھا۔ وہ ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ اچانک میں اس کے سامنے آئی تو وہ مجھے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ شاید اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ سفید براق نئے جوڑے میں مجھ کو بھی وہ شہزادہ لگا۔ سوچنے لگی کہ آخر میں نے کیا جرم کیا ہے جو میں اتنا ڈر گئی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گی اور کسی سے نہیں ڈروں گی۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے میرے دل کی بات جان لی۔ کہنے لگا، آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے شادی منظور ہے تو ہاں کہہ دو، ورنہ میں اگلے ہفتے انگلینڈ واپس چلا جاؤں اور پھر یہاں پر واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی اس دھمکی نے میرے دل پر بجلی گرا دی اور ہمت کر کے میں نے کہہ دیا کہ آپ اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اپنے بابا جان سے بات کروں گا۔ اس کے بڑے بھائی کی شادی ہوگی۔ دلہن اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ وہ زمیندار گھرانے کی بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ ان کے ہم پلہ لوگ تھے۔ میں شبانہ کو بھابھی بھی کہتی تھی۔ ایک دن بھابھی کی امی کے ساتھ ایک عورت آئی۔ یہ ان کے مینیجر کی بیوی تھی جو ان کے اراضی کے امور سنبھالتا۔ اس کا بیٹا شہر میں نوکری کرتا تھا۔ اس عورت نے بھابھی سے میرے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ خالو جان کے پرانے منشی رحمت علی کی بیٹی ہے، ان کی وفات ہو گئی، یہ ماں بیٹی اب ہمارے پاس رہتی ہیں۔ اس عورت نے مجھے پسند کر لیا اور اماں سے میرا رشتہ مانگا۔ میری ماں تو خوش ہو گئی، وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ماں نے وجہ پوچھی، میں نے بتا دیا کہ راحیل مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اماں کے تو ہوش گم ہو گئے۔ راحیل اور تیرا رشتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں تو پاگل تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا، اماں اگر یقین نہیں تو اسی سے پوچھ لو۔ اماں نے موقع پا کر راحیل سے بات کی۔ اس نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے، میں شادی آپ کی بیٹی روشن سے ہی کروں گا، کہیں اور اس کا رشتہ نہیں کرنا۔ میں آج کل میں اپنے والدین سے بات کروں گا اور ان کو منا لوں گا۔ راحیل نے والدین سے بات کی تو والد تو سوچ بچار میں پڑ گئے، لیکن مالکن سخت غصے میں تھی۔ وہ مجھے مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ تب میری ماں اور میں نے کلام پاک اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ میری خوش قسمتی کہ راحیل نے اپنے والد کو قائم کر لیا اور وہ بیٹے کی خوشی پر راضی ہو گئے۔ مالکن کچھ نہ کر سکی، کیونکہ اس گھر کی ریت یہی تھی کہ رشتوں ناتوں میں مردوں کی چلتی تھی۔ مالکن نے بیٹے کو جانے کیا برا بلا کہا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب پچھتاتی، تاہم غصہ ہم لوگوں پر نکالا اور کوارٹر خالی کرنے کو کہا۔ تب امی نے اپنا ٹرنک اٹھایا۔ اس وقت چودھری صاحب گھر پر نہ تھے۔ ہم ان کا گھر چھوڑ کر قریبی گاؤں میں امی کے ایک رشتہ دار کے گھر آ گئے۔ یہ امی کے ماموں ذات کا گھر تھا۔ اس وقت تو انہوں نے ہمارا آنا خوشی سے قبول کیا، لیکن ہم کو پتا تھا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ ادھر چودھری صاحب بیٹے کی تلاش میں راحیل کے ایک دوست کے پاس پہنچے۔ باپ اس کو منا کر گھر واپس لائے اور بیوی کو سمجھایا کہ بیٹے کی خوشی میں رکاوٹ مت ڈالو، یہ جوان لڑکا ہے، ایک بار بیرون ملک نکل گیا تو منہ دیکھنے سے رہ جاؤ گی۔ ہمارے کون سا زیادہ فرزند ہیں، 2 ہی تو بیٹے ہیں،
تم لڑکے کی خوشی پوری کر دو۔ روشن ایک وفادار اور دیانتدار نیک شخص کی بیٹی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ غرض اس طرح انہوں نے بیوی کو راضی کیا۔ بے شک مالکن نیم دلی سے راضی ہوئی، لیکن ان کی نگاہوں میں نوکرانی تھی اور ایک نوکر کی بیٹی تھی۔ وہ میرے والد کی شرافت اور وفاداری کو بھلا بیٹھی تھی۔ تاہم اس نے یہ شرط رکھی کہ لڑکی کا نکاح اس کے میکے میں ہوگا اور ہم بعد میں جا کر اس کو لے آئیں گے۔ سو میرا نکاح ماموں کے گھر ہوا۔ بعد میں چند بزرگوں اور معززین کے ہمراہ چودھری صاحب مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آئے، کیونکہ راحیل کو وہ کھونا نہ چاہتے تھے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، حقیقت ہے کہ مجھے اس بڑے گھرانے نے قبول کر لیا اور میں چودھری صاحب کی بہو بن کر حویلی میں اتری۔ حویلی کی عورتوں کا سلوک شروع میں مجھ سے اچھا نہ تھا، منہ سے کچھ نہ کہتی مگر دل کی حقارت بھری نظروں سے دیکھتی۔ اس صورتحال میں مجھ کو دکھ ہوتا تھا۔ تب راحیل کہتے کہ تم ان پر دھیان مت دو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میٹرک کر لو تو میں تمہیں اپنے ساتھ برطانیہ لے جاؤں گا۔ انہوں نے میرے لیے ٹیچر کا انتظام گھر پر کر دیا، لیکن باہر جانے کی نوبت نہ آئی۔ میرے سسر بیمار پڑ گئے تو میں نے ایک بیٹی کی طرح ان کی خدمت کی۔ جب ساس نے یہ دیکھا تب ان کا دل کچھ نرم ہوا، کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی اور آگے انہوں نے بھی بڑھاپا دیکھنا تھا۔ میرے سسر صاحب کا انتقال ہو گیا، آدھی جائیداد دھن دولت کے وارث راحیل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی الگ کوٹھی بنوائی، میرے 4 بچے ہو گئے۔ اب ان بچوں کی وجہ سے میں ساس کی محبت میں حقدار بنی۔ ہم گرمیوں کی چھٹیاں شہر سے آ کر ان کے پاس گاؤں میں گزارنے لگے۔ بے شک میری ساس مجھ سے پیار نہ کرتی، لیکن وہ اپنے پوتے پوتیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہی میں ان کے گھر میں ڈر ڈر کر قدم رکھتی تھی، لیکن جب وہ شدید بیمار ہو گئی تب انہوں نے کہا، بیٹی اب تم یہاں میرے پاس رہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ واقعی ان کو ان دنوں میری شدید ضرورت تھی۔ میں ان کا خیال رکھتی، خدمت کرتی۔ ان کو فالج ہوا تو میں نے دن رات ان کے لیے ایک کر دیے۔ ہر لمحہ ان کی خدمت میں حاضر رہتی۔ ان کی وفات کے بعد مجھے بھی حویلی میں اتنا استحقاق ملا جتنا میری جٹھانی کو ملا تھا۔ میں راحیل کو داد دیتی ہوں جنہوں نے ہمت کی، ورنہ میں کہاں حویلی کی مالکن بننے کے خواب دیکھ سکتی تھی۔ انسان کی قدر ہونی چاہیے، روپے پیسے کی نہیں۔ راحیل نے مجھے عزت دی اور میں نے خوب ان کے والدین کی خدمت کر کے ان کا دل جیتا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، بس اس بات کی خواہش ہے کہ اللہ میری اولاد کو بھی کامیاب کرے، راحیل کی طرح وہ بھی انسان کی قدر کرنا جانے، روپے پیسے کے چکر میں پھنس کر زندگی کی رنگینیوں میں الجھ نہ جائیں۔